मलिक साहब, ग्रैंड जरगा हुआ, कौमी क़यादत ने इख्तलाफात ख़त्म करके एक दरवाज़ा खोला। क्या मामलात जो वफाक और सूबे के दरमियान हैं, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हैं, इनको तय करने के लिए भी यही रास्ता अख्तियार किया जा सकता है? और दूसरा ये है कि आपके वज़ीर आला ने जो एक अपने आप को आजमाइश में डाला है, किस हद तक इम्कानात हैं कि ये कामयाब होंगे और मुज़ाकरात या जिरगे के ज़रिए मामला हल करने की कोशिश है, कितनी कामयाब रहेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब इरशाद आरिफ साहब, आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो ये अर्ज़ करूँगा जी कि ये जो पेश रफ्त है ये किस हालात में हो रही है। पहले तो ये देखें जी, एक जमात जिसमें इतने जुल्म सितम किए जा रहे हैं, उसके बावजूद जब कोई कौमी धारे में कोई बातचीत का मौका आता है तो हमारी तरफ से कोई ऐसी हर्डल नहीं आती जिसमें कि हम ये समझें कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगे कि ये कौमी धारे से निकल रहे हैं। अब अगली बात जो आप कह रहे हैं कि इसमें जो आजमाइश है चीफ मिनिस्टर KPK पे, देखिए कलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, उसका एक फ़र्ज़ है कि उसके सूबे में अगर बदअमनी हो रही है तो वो उसको एक ट्राई पहले करें बैसन तरीके से बातचीत से हल करने की। इरशाद आरिफ साहब, आप बहुत पुराने हमारे से माशाअल्लाह बेहतर जानने वाले हैं और पुराने इस पे नज़र रखते हैं। बात यह है कि कभी भी चीज़ें ताकत से नहीं कुचलती जब तक कि वो आखिरी हरबा ना हो कि और कोई आपके पास चांस नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की पेश रफ्त चीफ मिनिस्टर पे जो भी हुआ, जिस तरह के पिछले वाक़यात हुए, उसके बावजूद जिस तरह उन पे भरपूर तरीके से हमले किए गए और ये कहा गया कि CM आ रहा है हमला करने, उसके बावजूद अगर ये चीज़ आज हुई है तो ये बहुत बड़ी पेश रफ्त है। तो उसमें अगर आगे की तरफ आप चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई गुड जस्टिस दिया जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे डिनाई करेगी, लेकिन उसके पीछे भाईजान बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड है। देखिए आज भी आपको भी पता है जो जुल्म सितम किए जा रहे हैं, जिस तरह मेरे सामने से मेरे तो MPs को जिस तरह पकड़ते हैं लोग, और हमारे 4-5 MPs बेगुनाह हैं उसमें मुकदमे में हैं। और आप खुद देखें कि इमरान खान की बहनें, दो निहत्ती औरतें जो एक साइड पे खड़ी थी, उन पे पता नहीं कितने दफे इन्होंने लगा दिए। मेरे ख्याल में कोई ऐसा दफा बाकी नहीं बचा जो खान साहब की बहनों पे हो। और उसके बाद एक फोकल पर्सन थे इंतजार साहब, उनको उठा के ले गए। मलिक साहब, जो आप बात कर रहे हैं, अब गुजारिश ये है कि आपको भी हम पिछले 2-3 साल से सड़कों पे ही देख रहे हैं, आप भी एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज से जो आपके पॉलिटिकल मकासद थे आप शायद हासिल नहीं कर पाए हैं। अल्टीमेट डायलॉग है, और बड़ी अच्छी मिसाल है कि मौलाना फजल रहमान साहब से आपने डायलॉग किया, आप आईनी तरमीम रुकवाने में कामयाब हुए। बुनियादी तौर पे आप बतौर अपोजिशन लीडर क्या समझते हैं कि PTI को दीगर सियासी जमातों के साथ कौमी मामलात पे अब आगे बढ़ना चाहिए? जो अब आपके गिले हैं तो मुस्लिम लीग नून के भी अपने गिले हैं, ये गिले आपको जहाँ से हैं जैसे हैं, जब आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे तो ये कम तो नहीं होंगे? अच्छा जी, इसमें हर्डल क्या है? इसमें हर्डल ये है कि एक वाक़या हुआ 9 मई का, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो एक जमात को मुकम्मल दहशतगर्द जमात बना के पेश कर दिया गया। आपको सारा पता है कि उस जमात में जो कुछ हुआ, मैं ये नहीं कहता होगा अब उसमें भी, इसलिए हम जुडिशल कमीशन कह रहे हैं कि आप जुडिशल कमीशन बना के इंक्वायरी करवाएं। अच्छा, उसमें अगर ये जमात, ये जो मुस्लिम लीग नून जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर ये जुडिशल कमीशन बना दे और उसमें सारी चीज़ सामने आ जाएगी तो हमें ये लगेगा कि एक गुड जेस्चर आ रहा है एक सियासी जमात की तरफ से। अभी आप खुद देख लें कि जिस तरह मैं भी आपको इनबॉक्स में भी भेजने को तैयार हूँ कि जितनी गलत FIR इन गुज़श्ता 1 हफ्ते 10 दिन में हुई है, 2000 बंदा तो सिर्फ लाहौर से उठाया गया है। तो इन हालात में आप मुझे ये बताएं कि उस बातचीत का क्या नतीजा होगा? यानी गवर्नमेंट का हमेशा काम होता है कि अपोजिशन की तरफ वो कदम बढ़ाती है, उस कदम बढ़ाने के लिए एतमाद बहाल होता है। जब एतमाद बहाल होते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद, ये जो अब KPK वाला मामला हुआ है जी, इतने 3 दिन पहले हमारे साथ क्या हाल हुआ और 3 दिन बाद अगर ये चीज़ें अच्छी सिमत में जा रही है तो गवर्नर साहब भी उधर बैठे हैं,
انٹیریئر منسٹر صاحب بھی ادھر بیٹھے ہیں, KPK کے چیف منسٹر بھی بیٹھے ہیں, تو اس طرح کی بات چیت ہو سکتی ہے. بٹ بات اصل میں یہ ہے کہ جب پہلے وہ اپنا ایسا کچھ جسٹر تو دیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں جب ان کے کسی نجی محفلوں میں بات ہوتی ہے تو ہمیں کہتے ہیں ہمارے تو بس میں بھی کچھ نہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ جن کے بس میں ہم ان سے رابطہ کریں. تو میرا جو خیال ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے بات چیت نہ کرنے کا. ہم کوئی ہوا میں نہیں کہہ رہے کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے. ہمارے اوپر جتنے ظلم و ستم ہوئے ہیں کم از کم ان کا تو کچھ نہ کچھ بداوا ہو, تم آگے چلیں گے. نہیں آپ دیکھیں, آپ کے پاس اب آپشن مذاکرات کے علاوہ کیا ہے؟ احتجاج کے لیے آپ نکلے پنجاب میں, تو صحیح بات ہے کہ کم از کم گنڈا پور صاحب تو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی ہم لوگ ڈی چوک تک پہنچ گئے, یا پنڈی اسلام آباد کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت قریب پہنچے, 2 دن ہم مقابلہ کرتے رہے. لیکن پنجاب میں لاہور میں جو آپ کا 5 تاریخ کو احتجاج تھا وہ تو مینار پاکستان تک آپ پہنچ ہی نہیں سکے, اور اسلام آباد میں بھی آپ کی نمائندگی بہت کم نظر آئی. تو یہ بات چیت ہی واحد راستہ ہے, اور میرے خیال ہے اس راستے کو ہی اختیار کریں, آپ کا بھی فائدہ ہے, ملک کا بھی فائدہ ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہد عارف صاحب. میں عرض یہ کرتا ہوں, اس میں نے پہلے بھی یہی عرض کیا ہے کہ لاہور میں جس طرح انہوں نے کریک ڈاؤن کیے, یعنی آپ اس بات کو تو آپ مانیں کہ لاہور میں لوگ نکل کے گرفتار ہوئے. جس طرح ایوان عدل کے سامنے آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح ایوان عدل کے سامنے وکلا حضرات جس میں ہمارے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود تھے, ان پہ جس طرح ایک تشدد ہوا, جس طرح ان پہ کیا 400-500 بندہ تھا, اس نے کیا کر لینا تھا, پہلی بات. سر دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ لاہور میں ہم مینار پاکستان کے نزدیک پہنچے, ہمارے کچھ لوگ پہنچ گئے, کچھ پیچھے گرفتار ہو گئے. میں تو ابھی پتہ نہیں کہاں پہ تھا کہ میرے مینار پاکستان کیا, میں تو لاہور وہ مال روڈ کے قریب بھی نہیں گیا تھا, تو میرے اوپر بھی, میں تو اکیلا بندہ جا رہا تھا, تو میرے اوپر بھی پولیس نے حملہ کر دیا. حالانکہ میں تو ادھر پہنچا بھی نہیں تھا, اور میں تو بالکل, میرے ساتھ ایک ہی بندہ تھا, 2 بندے تھے, اور ہم تھے ادھر یہ شالمی والی سائڈ پہ. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ لاہور کے لوگ نکلے ہیں, اس بات سے کوئی انکار نہیں, لیکن اتنی زیادہ کریک ڈاؤن تھا کہ آپ خود دیکھیں کہ 2007 میں جب نواز شریف صاحب آنے لگے تھے پاکستان میں, تو اسلام آباد پہ بندہ نہیں نکلا تھا, تو کیا مسلم لیگ نون ختم ہو گئی تھی؟ سر بات یہ ہے ملک صاحب بات تو یہ ہے کہ ختم ہونے کا پہلو تو ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے. بنیادی طور پہ جو اس وقت حالات ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ احتجاج سے آپ کو وہ مقاصد نہیں ملے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب بطور اپوزیشن لیڈر پنجاب کلیدی صوبہ ہے, آپ کے پاس پنجاب حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کے خلاف کیا مواد ہے کہ جس پہ آپ لوگوں کو قائل کریں کہ یہ حکومت صحیح پرفارم نہیں کر رہی ہے؟ مریم نواز صاحبہ کا کیمپ تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو کارکردگی پہ بالکل آؤٹ کلاس کر دیا ہے PTI کو, اور وہ یہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کو KPK گورنمنٹ کو للکارتے ہیں کہ کارکردگی دکھاؤ, احتجاج دھرنے نہ کرو. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب کارکردگی ڈسکس ہوگی تو پھر مشکل ہوگا آپ کے لیے؟ سر عرض یہ ہے کہ مجھے کوئی ایک منصوبہ 6-7 ماہ میں بتا دیں جو کہ ایسا منصوبہ ہو جو اس گورنمنٹ نے شروع کیا اور 30-40% تک وہ پہنچ گیا ہو. دیکھیں آپ کے یہ ادھر اب لاہور میں بیٹھ کے یہ پورے پنجاب کو ہینڈل کر رہے ہیں, کیا تو انہوں نے یہ, ابھی آپ نے IPPs کی بات کی ہے, اپنی ADP سے 45 ارب روپیہ نکال کے انہوں نے دے دیا ہے IPPs کو, اور ADP وہ شعبہ ہے جہاں پہ پورا سال لگ جاتا ہے محنت کرنے کے لیے, اور جب آپ اپنی IDP سے نکال کے IPPs کو پیسے دیں گے تو وہ آپ کے منصوبے کہاں جائیں گے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس میں انہوں نے سبسیڈائز کیا, اور کسی چیز گندم کا آپ دیکھ لیں 799 ارب روپے کا انہوں نے کسان کا نقصان کیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کی کاٹن شارٹ ہو رہی ہے آگے, آپ کی منجی شارٹ ہو رہی ہے آگے. دیکھیں یہ ایک ایگریکلچر صوبہ ہے, آپ کچھ دنوں تک دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے, کسان بیچارہ تو مر گیا ہے. اس کے بعد اگر آپ آزادی رائے پہ دیکھ لیں تو جو آپ کا ڈیفیمیشن بل تھا اس میں آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے. میرا نہیں خیال کہ سوائے دودھ پلانے کے کوئی دودھ کا وہ رونا رو رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی ایسا کام انہوں نے کیا ہو, ایئر ایمبولینس والا کام مجھے یہ بتا دیں. مجھے پتا ہے کہ جن ضلعوں کو انہوں نے نام دیا کو 8 مہینوں میں کوئی 2 پیشنٹ پہنچ گئے ہوں,
دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کاغذی طور پہ اور ٹک ٹاک پہ تو یہ چلا رہے ہیں، لیکن بجلی کے بلز اور باقی جو سبسڈائز ہونے والے معاملات تھے، کیا اس کو انہوں نے قابو کیا؟ رمضان پیکج کس طرح بری طرح پٹ گیا. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ محترمہ کس بات پہ یہ ملک صاحب بجلی کے بلوں کا تو آج ہی اویس لغاری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے کہ آئی پی پیز 5 ایم پی پیز سے ہمارے کانٹریکٹ ختم ہو گئے ہیں، 411 ارب روپے کا ریاست کو فائدہ ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 8 سے 10 روپے فی یونٹ بجلی کے ریٹ کم ہوں گے، اور وہ کہتے ہیں ہماری کوشش یہ ہے باقی اے پی پی سے بات چیت کر کے بجلی کا بل جو ہے، بجلی کا ریٹ جو ہے وہ 10-12 روپے یونٹ تک لائیں گے. تو وہ کوشش تو کر رہے ہیں، اور یہ 5 جو آئی پی پی سے کانٹریکٹ ختم ہوئے تو یہ تو ایک پیش رفت ہے نا. جی بالکل، 5 آئی پی پی سے کانٹریکٹ ختم ہوا ہے، اور ان کو جنہوں نے دبا کے ختم کروایا ہے وہ بھی سارے پاکستان کو پتہ ہے. بات یہ ہے جی کہ اب 8, 10, 12 روپے کب ختم ہوں گے؟ دیکھیں ریاست کا کام، ارشاد عارف صاحب آپ سینئر ہیں کیا ہیں، ریاست کا کام یہ ہے اور گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ امیڈیٹ ریلیف اس طبقے کو دیا جائے جو صبح اور شام انتظار کر رہے ہیں. یہ تو وہی بات ہے کہ ہم تو خاک ہو جائیں گے تیرے تم کو خبر ہونے تک. ہاں جی، تجھ کو خبر ہونے تک. آج یہ ہے کہ ابھی تک تو بیچارے غریب کا جو بل آ رہا ہے سر وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا سستی روٹی کہاں گئی ان کی؟ اسی طرح دیکھیں نظر کچھ نہیں آ رہا. آپ اگر ٹک ٹاک میں محترمہ چلا رہی ہیں تو وہ ان کو ہواری خوش کر رہے ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا. نہیں ملک صاحب، بیوہ عورتوں کے وظائف ہیں، بچوں کو اسکول میں دودھ مل رہا ہے، معذور افراد کے لیے علیحدہ سے کارڈ ہے، کلینک آن ویل ہے، اتنے بڑے بڑے منصوبے ہیں جن کی اناگوریشن ہوئی ہے، سولر منصوبہ ہے، 14 روپے فی یونٹ ریلیف ہے. یہ ساری جو کارکردگی ہے الٹیمیٹلی تو یہ کہیں نہ کہیں تو پہنچ رہی ہے نا. اگر یہ 30% تک بھی پہنچ رہی ہے تو آپ نہیں سمجھتے یہ کامیابی ہے حکومت کی؟ سر میں عرض کروں کہ آپ کے جتنے ڈی ایچ کیوز ہیں وہ ویلز آن کلینک کی میں آپ کو بات کر دوں، ان میں اس وقت شارٹیج ہے دوائیوں کی. پہلی بات، ویلز آن کلینک میں دوائیاں جو یہ لے کے جاتے ہیں اس میں سے 70% دوائیاں نہیں ہوتی. آپ ایک اپنا سروے کا بندہ بھیج دیں جو ڈسٹرکٹ انہوں نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، اگر ان میں یہ پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں تو دین ہم بھی اچھے کام کو ضرور اپریشیٹ کریں گے.